اسماعیل ایک گاؤں میں رہتا تھا۔ اس نے غربت میں آنکھ کھولی تھی، اس لیے والدین نے نہ تعلیم حاصل کروائی اور نہ ہی اسے قرآن پاک پڑھنا آتا تھا۔ البتہ نماز اس نے سیکھی ہوئی تھی اور وہ پابندی سے نماز پڑھتا تھا۔ والد کا بکریاں چرانے کا کام تھا جس سے وہ مشکل سے ہی گزر بسر کر رہے تھے۔ اسماعیل نے ٹرک چلانا سیکھ لیا اور اپنے مالک کے لیے ٹرک چلانے لگا۔ وہ 20 سال کا ہی ہوا تھا کہ اس کے والدین چل بسے اور ٹرکوں کے مالک نے بھی اسے نوکری سے نکال دیا۔ اسماعیل نوکری کی تلاش میں مارا مارا پھرنے لگا۔ تعلیم اس کے پاس تھی نہیں، اس لیے اس نے سوچا کہ وہ شہر میں چلا جائے، شاید اسے وہاں نوکری مل جائے۔ وہ بس میں سوار تھا کہ راستے میں اس کی بس خراب ہو گئی۔ پیدل ہی وہاں سے نکل گیا۔ اس نے ابھی 1 گھنٹے کی پیدل مسافت طے کی تھی کہ وہاں اسے ایک ٹرک کھڑا نظر آیا۔ جب اس ٹرک کے پاس گیا تو ٹرک کا ڈرائیور ایک سائڈ پر چادر بچھائے کھانا کھا رہا تھا۔ اس نے کہا، چچا مجھے شہر جانا ہے، کیا تم مجھے شہر چھوڑ دو گے؟ اس شخص کا نام ریاض تھا۔ وہ کہنے لگا، ہاں ہاں بھتیجے، کیوں نہیں چھوڑیں گے، آؤ بیٹھو میرے ساتھ کھانا کھاؤ۔ ریاض نہایت ہی شریف انسان تھا لیکن بیمار رہتا تھا۔ اس نے اسماعیل کو اپنے ساتھ کھانا کھلایا اور اس کے بعد اسے اپنے ٹرک میں بٹھا لیا۔ شہر جاتے جاتے راستے میں وہ اسماعیل سے اس کے بارے میں پوچھنے لگا۔ اسماعیل نے سب کچھ بتا دیا کہ وہ یتیم ہے اور ٹرک چلانا جانتا ہے، شہر جا کے نوکری ڈھونڈے گا کیونکہ گاؤں میں نہ تو ٹرک چلانے کے زیادہ پیسے دیے جاتے ہیں اور ٹرک کا مالک بھی اسے نوکری سے نکال چکا ہے۔ ریاض نے کہا کہ ایسا کرو، تم کہاں شہر میں نوکری کے لیے مارے مارے پھرو گے، تم میرا ٹرک چلاؤ اور جو بھی کمائی کرو آدھا مجھے دے دینا اور آدھا خود رکھ لینا، کیونکہ میں بیمار رہتا ہوں اور میری 4 بیٹیاں ہیں جن کی کفالت میرے سر پر ہے، لیکن میری بیماری کی وجہ سے میں اپنا ٹرک زیادہ چلا نہیں سکتا، اس لیے گھر کے گزر بسر میں بھی مشکل ہوتی ہے۔ ٹرک تم چلاؤ گے تو تمہارا بھی گزارا ہو جائے گا اور میرا بھی، گھر چل جائے گا۔ اس وقت اسماعیل کے پاس کوئی نوکری نہ تھی اور شہر جا کے بھی اسے معلوم نہ تھا کہ اسے نوکری آسانی سے ملے گی بھی یا نہیں، اس لیے اس نے ریاض کی بات مان لی اور ریاض کا ٹرک چلانے لگا۔ ریاض ایک جگہ سے دوسری جگہ مال چھوڑتا تھا۔ ریاض نے اپنے مالکان سے بھی اسماعیل کا تعارف کروا دیا اور کہا کہ یہ میرا بیٹا ہے، اس لیے ریاض کے حصے کا سارا کام اسماعیل کو مل گیا تھا۔ وہ پوری ایمانداری سے جو کماتا آدھے پیسے ریاض کو دے دیتا۔ ریاض کا بھی گھر اچھا چلنے لگا تھا کیونکہ اسماعیل بہت محنتی تھا۔ جہاں ریاض ٹرک کا 1 چکر لگاتا تھا، اسماعیل 2-3 لگا چکا ہوتا تھا، اس لیے کمائی بھی دگنی چگنی ہو گئی تھی۔ ریاض کی بچیاں تعلیم حاصل کر رہی تھیں، کچھ پیسہ اس کی بیماری پر لگ جاتا، گھر کا گزر بسر بہت اچھا ہو رہا تھا۔ اسماعیل نہایت شریف قسم کا نوجوان تھا۔ جب بھی ریاض کے گھر پیسے دینے آتا تو ریاض اسے اپنے گھر کے اندر لے جاتا، اسے کھانا کھلاتا، چائے پلاتا، لیکن مجال ہے کہ اسماعیل نے کبھی نظر اٹھا کر بھی اس کے گھر کی جانب دیکھنے کی کوشش کی ہو کہ اس کی بیٹیاں کیسی ہیں اور کیسی نہیں۔ ریاض اسماعیل کی شرافت کا قائل ہو چکا تھا۔ وقت یوں ہی گزرنے لگا۔ اسماعیل نے پیسے جمع کر کے چند سالوں میں اتنے پیسے اپنے پاس جمع کر لیے جس سے کہ وہ ایک ٹرک خرید سکتا تھا۔ اس لیے اس نے سوچا کہ وہ ریاض کی نوکری چھوڑ دے اور اپنا ٹرک خرید کر اس میں کمائے گا تاکہ ساری کی ساری کمائی اسے ملے۔ لیکن جب یہ بات اس نے ریاض سے کہی تو وہ پریشان سا ہو گیا، کہنے لگا کہ دیکھو، میرا کوئی بھی بیٹا نہیں ہے اور میں نے تمہیں اپنے بیٹوں کی طرح ہی سمجھا ہے۔ میں بیمار رہتا ہوں اور میری ٹرک ڈرائیوری سے اتنی کمائی ممکن نہیں کہ میں اپنا گھر چلا سکوں، اس لیے جس طرح سے یہ سلسلہ چل رہا ہے تم ایسے ہی چلاتے رہو، اپنا پیسہ بے شک تم اپنے پاس رکھو۔ لیکن اسماعیل نے منع کر دیا۔ وہ کہنے لگا کہ جب میں خود ایک ٹرک خرید کر چلا سکتا ہوں تو پھر میں آپ کی نوکری کیوں کروں؟ ٹھیک ہے، آپ نے میرے ساتھ بھلائی کی ہے، لیکن اب میں چاہتا ہوں کہ میں اپنا خرچہ خود ہی اٹھاؤں اور اپنا ٹرک چلاؤں۔ یہ سننا تھا کہ ریاض کی آنکھوں میں آنسو ٹپ ٹپ گرنے لگے۔ اس نے اسماعیل کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ وہ کہنے لگا کہ ایک مجبور باپ کی تم سے التجا ہے کہ خدا کے لیے مجھے یوں بے آسرا نہ چھوڑو، کیونکہ میں بہت بیمار رہنے لگا ہوں۔ اپنے سامنے اپنے محسن کے جڑے ہوئے ہاتھ دیکھ کر اسماعیل کو شرم آئی تھی۔ اس نے ریاض کے دونوں ہاتھ پکڑے اور کہنے لگا کہ چاچا آپ فکر نہ کریں، میں چند سال آپ کے ساتھ اور چل لیتا ہوں، لیکن ساری زندگی نہیں چل سکتا، مجھے اپنا ٹرک خرید کر کام کرنا ہے۔ ریاض اس بات سے ہی راضی ہو گیا تھا کہ چند سال اسماعیل اور اس کے ساتھ اور کام کرنے کو تیار ہے، لیکن وہ ہر وقت پریشان رہنے لگا۔ بیٹیاں جوان ہو رہی تھیں اور انہیں بیانے والا کوئی نہ تھا۔ انہی سوچوں نے ریاض کی جان لے لی۔ اسے دل کا ایسا دورہ پڑا کہ وہیں ختم ہو گیا۔
اس وقت اسماعیل دوسرے شہر مال پہنچانے گیا تھا۔ جب 2 دن بعد واپس لوٹا تو اس نے ریاض کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ اس کی بیوی نے دروازہ کھولا تو کہنے لگا کہ چاچی جی یہ چابیاں پکڑیں، میں چچا کو دینے آیا ہوں۔ اس نے کہا کہ میں مزید ان کا ٹرک نہیں چلا سکتا۔ یہ کہنا تھا کہ ریاض کی بیوی بے تحاشا رونے لگی، کہنے لگی کہ تمہارا چچا انتقال کر گیا ہے۔ یہ سننا تھا کہ اسماعیل کی آنکھوں سے بھی آنسو بہنے لگے۔ اسے یہ سن کر بے حد دکھ ہوا تھا، لیکن اب وہ مزید یہ ذمہ داری بھی نہیں لینا چاہتا تھا۔ اس نے کہا اچھا یہ چابیاں آپ رکھ لیں، میں یہ کام نہیں کر سکتا کیونکہ میں اپنا ٹرک چلانا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر ریاض کی بیوی رونے لگی، کہنے لگی کہ میں ایک بیوہ عورت ہوں اور میری جوان بچیاں یتیم ہو گئی ہیں، ہمارا کوئی بھی کفیل نہیں ہے، نہ تو میں یہ ٹرک چلا سکتی ہوں اور نہ ہی میری بچیاں۔ اگر تم وہی سلسلہ جاری رکھو گے تو ہمارے گھر بھی کھانے پینے کا نظام چلتا رہے گا، ورنہ تو ہم پر فاقے کی نوبت آ جائے گی۔ اسماعیل کہنے لگا کہ میں یہ ذمہ داری مزید نہیں نبھا سکتا، میری اپنی بھی زندگی ہے اور مجھے بہت ترقی حاصل کرنی ہے۔ اگر میں آپ کا ہی ٹرک چلاتا رہوں گا تو میں اپنا کچھ نہیں کر پاؤں گا، مجھے بہت آگے بڑھنا ہے اور میں اسی کے لیے محنت کر رہا ہوں۔ یہ سننا تھا کہ ریاض کی بیوی نے بے بسی سے اپنے آنسو صاف کیے اور چابی پکڑ لی۔ اسماعیل نے کہا کہ اگر آپ کہتی ہیں تو میں کسی اور کو ڈرائیور رکھ دیتا ہوں اور وہ بھی آپ کو پوری ایمانداری سے آدھے پیسے دیتا رہے گا۔ لیکن ریاض کی بیوی کہنے لگی کہ جو بھروسہ میں تم پر کر سکتی ہوں کسی اور پر نہیں کر سکتی۔ اگر کسی نے یہ ٹرک بیچ کھایا تو میں اور میری بچیاں تو بالکل لاوارث ہو جائیں گی۔ اسماعیل وہاں سے واپس لوٹ آیا، لیکن اس کا دل بہت اداس تھا۔ اس کی ریاض سے اچھی دوستی تھی، محبت بھی تھی، لیکن اپنا مستقبل بھی اسے بہت عزیز تھا۔ اسے اپنا ٹرک خریدنے جانا تھا کہ راستے میں عصر کی اذان ہو گئی۔ اسماعیل نے آج تک کوئی بھی نماز قضا نہیں کی تھی، اس لیے قریبی مسجد میں نماز ادا کرنے کے لیے چلا گیا۔ نماز کے بعد مولانا صاحب بیان کرنے لگے تو وہ بھی وہاں بیٹھ کر سننے لگا۔ مولانا صاحب کا بیان سن کر تو ریاض کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو بہنے لگے تھے۔ اسے اپنی غلطی کا فوراً سے احساس ہوا۔ مولانا صاحب نے اسے بتایا کہ یتیم کے سر پر ہاتھ رکھنے سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے، اور حدیث میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا، خواہ وہ یتیم اس کا رشتہ دار ہو یا غیر، جنت میں اس طرح ہوں گے جیسے یہ 2 انگلیاں۔ امام صاحب نے اس حوالے سے شہادت اور درمیانی انگلی سے اشارہ کیا۔ یہ سنتے ہی اسماعیل کو اپنے اندر اور بھی شرمندگی ہونے لگی کہ جب وہ بے سہارا تھا تو ریاض نے اسے سہارا دیا تھا۔ اگر ریاض اس وقت اس کے ساتھ بھلائی نہ کرتا تو آج وہ اس مقام پر نہ ہوتا۔ اس کے بعد مولانا صاحب نے بیوہ عورت کی مدد کرنے کے بارے میں بھی بہت سی احادیث سنائیں۔ اسماعیل بھاگا دوڑا واپس ریاض کے گھر گیا تو اس کے گھر سے رونے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ یہ سن کر وہ بری طرح سے گھبرا گیا۔ جیسے ہی دروازے پر دستک دینے لگا تو اندر سے آواز آنے لگی کہ امی آپ ہمیں اجازت دیں تو ہم لوگوں کے گھروں میں کام کر کے گھر کا گزر بسر کر لیا کریں گے، آپ کیوں رو رہی ہیں؟ وہ شاید ریاض کی بیٹیاں تھیں۔ اس بات نے تو اسماعیل کو اور بھی شرمندہ کر دیا۔ اس نے دروازے پر دستک دی تو پھر اس کی بیوی ہی دروازہ کھولنے آئی۔ سامنے اسماعیل کو دیکھ کر اپنے آنسو پونچھنے لگی۔ اسماعیل کہنے لگا کہ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دیں، ٹرک کی چابی مجھے دے دیں، میں آپ کا ٹرک چلاؤں گا اور آپ کی کفالت بھی کروں گا۔ یہ سن کر ریاض کی بیوی خوش ہو گئی اور اس نے ٹرک کی چابی اسماعیل کو پکڑا دی۔ وہ چابیاں لے کر تو جیسے اسماعیل کو بھی ایک اطمینان سا ہو چکا تھا۔ وہ دل ہی دل میں بہت خوش تھا۔ بھلے ہی بچپن سے اس نے نہ صرف قرآن پاک پڑھا تھا اور نہ ہی اس نے پڑھائی کی تھی، مگر جب بھی کوئی اسلامی بات سنتا تو اس کے دل پر گہرا اثر ہوتا۔ وہ تو دل ہی دل میں سکون محسوس کر رہا تھا کہ اس نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی تعمیل کی ہے۔ وہ دوبارہ سے یوں ہی ٹرک چلانے لگا۔ پہلے جو وہ قریب کے شہروں میں جایا کرتا تھا، اس نے دور دور شہروں میں جا کر کام کرنا شروع کر دیا۔ 2 سے 3 دن تک وہ مسلسل گھر سے باہر رہا کرتا تھا۔ یوں کام کرتے ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے بھی اس کے کام میں برکت ڈالی کہ وہ دن دگنی اور رات چگنی ترقی کرنے لگا۔ اس روز جب مہینے کے آخر میں وہ ریاض کے گھر واپس لوٹا تو پیسے دروازے سے ہی ریاض کی بیوی کو تھمانے لگا، مگر ریاض کی بیوی نے اسے اندر آنے کا کہا۔ اسماعیل جھجک چکا تھا، کہنے لگا کہ نہیں میں یہیں پر ٹھیک ہوں، چاچی آپ مجھ سے یہ پیسے لے لیں تاکہ میں جا سکوں۔ مگر ریاض کی بیوی نے کہا کہ بیٹا اتنے سالوں سے تم ہمارے ساتھ ہو، میں تم پر مکمل طور پر بھروسہ رکھتی ہوں اور تمہیں اپنے بیٹے جیسا ہی سمجھتی ہوں،
تمہارا بہت مقام ہے ہماری نظر میں، اس لیے جھجکو مت، بلکہ اندر چلے آؤ، میں تمہاری کچھ خدمت کرنا چاہتی ہوں۔ اسماعیل نے جب یہ بات سنی تو وہ جھجکتے ہوئے اندر چلا آیا۔ اسے مہمان خانے میں بٹھایا گیا، پھر ریاض کی بیوی اس کے لیے لوازمات اور چائے لے کر آئی۔ ساتھ دکھ سکھ کی باتیں اسماعیل کے ساتھ کرنے لگی، جسے سن کر اسماعیل بھی ان کے دکھ میں برابر کا جواب دیتا۔ اس نے جب پیسے نکال کر ریاض کی بیوی کو دیے تو وہ تو حیران رہ چکی تھی، کہنے لگی کہ اتنے زیادہ پیسے، کیا بیٹا تم نے اپنا حصہ نہیں نکالا؟ یہ سن کر اسماعیل مسکرایا اور کہنے لگا کہ چچی اس ماہ پچھلے مہینے سے کافی زیادہ منافع ہوا ہے، اس لیے آپ کے پیسے بھی میں نے اسی مطابق دیے ہیں۔ یہ سن کر ریاض کی بیوی خدا کا شکر ادا کرنے لگی اور پھر اسماعیل کا شکریہ ادا کرنے لگی کہ تمہاری ایمانداری کی جزا خدا تمہیں ضرور دے گا۔ وہ وہاں سے واپس آ چکا تھا۔ کئی سال یوں ہی مزید آگے گزرنے لگے۔ 3 بار اسماعیل کا دل چاہا کہ وہ اپنا کاروبار شروع کرے، وہ اپنے ٹرک لے۔ اب تو اس کے پاس اتنی رقم کٹھی ہو چکی تھی کہ وہ ایک ساتھ 2-3 ٹرک آرام سے لے سکتا تھا اور پھر ان پر کام کرتے ہوئے اپنی زندگی پرسکون گزار سکتا تھا، مگر وہ ایسا نہیں کر پا رہا تھا۔ بار بار ریاض کی بیوی کی باتیں اس کے سامنے آ جاتیں۔ ابھی تو ان کی 4 بیٹیاں موجود تھیں اور چاروں ہی بیانے لائق ہو چکی تھیں۔ 4-5 سال کا عرصہ مزید گزر چکا تھا اور اب تو اسماعیل کی عمر بھی 35 سال ہو چکی تھی۔ اس نے ایک مرتبہ پھر سوچا کہ اب تو اسے اپنا کاروبار شروع کر ہی دینا چاہیے۔ وہ اپنی جوانی تک ان لوگوں پر لٹا چکا ہے، وہ اب مزید ان کے ساتھ حصے دار نہیں بن سکتا۔ ایک مرتبہ پھر وہ ریاض کی بیوی کے پاس گیا اور جا کر کہنے لگا کہ چچی جان دیکھیے، میں نے آپ لوگوں کی کفالت کرتے ہوئے کافی وقت گزار دیا ہے، مگر اب میں اپنا مستقبل سنوارنا چاہتا ہوں، اس لیے میں اب اپنا ٹرک خرید کر ہی چلاؤں گا۔ بہتر ہے کہ آپ کوئی اور ڈرائیور ڈھونڈ لیں یا پھر میں آپ کو کوئی ایسا ایماندار ڈرائیور ڈھونڈ کر دے دوں گا۔ اتنا سن کر اس مرتبہ ریاض کی بیوی کچھ نہ بولی تھی، گہری سانس خارج کر کے بولی کہ ہاں بیٹا، تمہارا بھی حق ہے کہ تم اپنی زندگی جی سکو، اپنے فیصلے خود کرو، ہم مزید تم پر بوجھ نہیں بنیں گے، جو تمہیں بہتر لگے گا تم وہی کرو۔ اس خاتون کی آواز میں ایک درد سا تھا، مگر اسماعیل بھی مجبور تھا۔ اس نے ٹرک کی چابی وہیں میز پر رکھی اور وہاں سے واپس چلا آیا۔ وہ اپنے گھر کی جانب جا رہا تھا کہ جب مسجد سے اذان کی آواز گونجی۔ بھلے ہی قرآن پاک پڑھا ہوا نہیں تھا، مگر نماز تو پابندی سے پڑھنا ہی اس کے روزمرہ کے معمول میں شامل تھا۔ نماز پڑھنے کے بعد وہ وہیں پر بیٹھا عبادت میں مشغول تھا کہ جب ایک شخص اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ یوں ہی سلام دعا ہوئی تو وہ شخص بھی ایک ٹرک ڈرائیور تھا۔ یوں ہی باتوں سے بات نکلی تو اسماعیل اسے اپنی گزشتہ زندگی کے بارے میں بتانے لگا، جسے سن کر وہ شخص اس سے خاصا متاثر ہوا، مگر جب اس نے اس کا یہ فیصلہ سنا کہ وہ یتیم لڑکیوں اور بیوہ عورت کو یوں ہی چھوڑ کر آ گیا ہے تو وہ کچھ سوچ میں پڑ گیا۔ پھر کہنے لگا کہ تم قرآن مجید نہیں پڑھے ہوئے، تم ایسا کیوں نہیں کرتے کہ اپنے ساتھ ایک ٹیپ ریکارڈر رکھو، اس میں قرآن مجید کی تلاوت سنا کرو، ویسے بھی تمہارا سفر 14 گھنٹوں سے 18 گھنٹوں تک کا ہوتا ہے، بیچ راستے میں وہ ٹیپ ریکارڈر آن کر کے رکھا کرو، جیسے جیسے سنو گے تمہارا دماغ کھلتا جائے گا اور تمہیں اس سے افاقہ ہوگا۔ یہ سن کر اسماعیل نے گہری سانس خارج کی اور اگلے ہی روز جا کر ٹیپ ریکارڈر لے آیا۔ اس کا خیال تھا کہ وہ اگلی صبح فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد جائے گا اور اپنا ٹرک خرید لے گا۔ اگلی صبح فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد وہاں کے امام صاحب ایک مرتبہ پھر بیان دیتے ہوئے بات کرنے لگے، جن میں وہ یتیم اور بیوہ عورتوں کے بارے میں ایک مرتبہ پھر بات کر رہے تھے۔ ایک مرتبہ پھر اسماعیل کا دل پسیج گیا۔ اس نے گہری سانس خارج کی اور دل میں تہیہ کر لیا کہ ویسے بھی وہ کون سا بھوکا سو رہا تھا، خدا نے اسے اس کام میں کتنی برکت دے رکھی تھی۔ اس نے یتیموں اور بیوہ عورت کا خیال رکھا تو خدا نے اسے دگنی ترقی دی تھی۔ اس کے پاس اچھے خاصے پیسے تھے، مگر اس کے باوجود وہ ناشکرا انسان ان لوگوں کو چھوڑ کر اپنی قسمت الگ سے بدلنے کے لیے نکل آیا۔ اسے اپنے کیے پر پچھتاوا ہوا تھا۔ وہیں پر رہ کر صدقے دل سے یہی طے کیا کہ اب جو بھی ہو جائے وہ کبھی بھی خدا کی رحمتوں سے محروم نہیں رہے گا، اب دوبارہ کبھی بھی بیوہ عورت اور یتیم لڑکیوں کی کفالت سے پیچھے نہیں ہٹے گا۔ اس نے اپنے رب سے معافی مانگی اور ایک مرتبہ پھر ان کے ہاں آ چکا تھا۔ جب وہ ان کے گھر پہنچا تو ریاض کی بیوی خود کو گول چادر میں لپیٹے گھر سے باہر نکل رہی تھی کہ تبھی اسماعیل وہاں پر آ گیا۔ کہنے لگا کہ چاچی آپ کہاں جا رہی ہیں؟ یہ سن کر چاچی فوراً نظریں پھیر گئی اور کہنے لگی کہ بیٹا، اپنا اور اپنی بچیوں کا پیٹ پالنے کے لیے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی پڑے گا نا۔ میں نے یہاں پر کچھ گھروں میں کام کرنا شروع کر دیا ہے، اب وہیں جا رہی ہوں۔ یہ سن کر تو جیسے اسماعیل تڑپ سا اٹھا تھا۔
اس کی وجہ سے 2 مرتبہ ان لوگوں کو کس قدر شدید دکھ ہوا تھا۔ اسماعیل وہیں پر اس خاتون کے پیروں میں گر گیا اور معافی مانگنے لگا، کہنے لگا کہ میں ہرگز آپ کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گا، بلکہ آپ کا بیٹا بن کر رہوں گا۔ مگر اس مرتبہ وہ خاتون بھی پیچھے ہٹ چکی تھی، کہنے لگی کہ نہیں بیٹا، ہم تمہارے سہارے کتنے ہی خواب دیکھ چکے ہیں، مگر تمہارا بار بار ہمیں ایسا کہنا اب ہمیں شرمندہ سا کر چکا ہے۔ اب مزید تمہارا کوئی احسان نہیں لیں گے، تم جانا چاہو تو جاؤ، اپنی زندگی اپنے مطابق جیو، ہم بیوہ اور یتیموں کا کیا ہے، جیسے تیسے پل جائیں گے، ہمارا خدا تو ہم پر موجود ہے نا۔ یہ سن کر اسماعیل کی آنکھوں میں آنسو آئے تھے۔ اس نے صدقے دل سے توبہ کی اور اس خاتون سے معافی مانگی۔ آخر اس خاتون کا بھی دل موم ہو گیا اور وہ اسے اندر لے آئی۔ کچھ ہی دیر بعد کچھ سوچتے ہوئے اسماعیل بولا کہ چچی، میں شادی کرنا چاہتا ہوں اور آپ کے ہی گھر سے کرنا چاہتا ہوں۔ جسے سن کر وہ خاتون تو جیسے مسکرا اٹھی تھی، کہنے لگی کہ تم جیسا داماد بھلا کون نہیں چاہے گا۔ میں اپنی 2 بڑی بیٹیوں کا تو رشتہ طے کر چکی ہوں، مگر میری تیسری بیٹی کو میں تمہاری امانت مقرر کرتی ہوں۔ یوں اسماعیل نے ریاض کی تیسری بیٹی سے نکاح کر لیا اور اس سے بڑی دونوں سالیوں کو بھائی بن کر ان کی رخصتی کی تھی۔ ریاض کی بیوی تو اس کو ڈھیروں دعائیں دیتی رہ گئی۔ اسی کے ساتھ ہی اس نے دوبارہ سے وہی ٹرک چلانا شروع کر دیا اور خدا کی کرنی ایسی ہوئی کہ وہ پہلے سے بھی زیادہ منافع کمانے لگا تھا۔ اس کے پاس لاکھوں روپے اکٹھے ہو چکے تھے۔ اس نے کرائے کے گھر سے اب اپنا گھر لینے کا سوچ لیا۔ اسی کالونی میں کچھ پلاٹ خالی تھے جہاں پر اس نے گھر لینے کے لیے اسٹیٹ ایجنسی سے بات کی تو اس نے یہی کہا کہ فلاں جگہ مسجد کے پاس ایک پلاٹ خالی ہے، اگر آپ مسجد کے ساتھ اپنا پلاٹ لیں گے تو وہ آپ کو کافی سستے داموں مل جائے گا۔ یہ سن کر اسماعیل مسکرا اٹھا، کہنے لگا کہ میرے لیے تو یہ خوش نصیبی کا باعث ہوگا۔ اس نے اپنے پاس جمع شدہ رقم سے وہیں پر ایک گھر لے لیا اور اس کی تعمیر و مرمت شروع کر دی۔ وہاں پر مسجد کی تعمیر بھی ہو رہی تھی۔ اسماعیل نے اپنے پیسوں سے مسجد کے لیے بھی رقم دی۔ وہ جہاں بھی جاتا اپنے پاس ٹیپ ریکارڈر میں قرآن مجید کی تلاوت لگا دیا کرتا۔ اس کا تو یہ معمول ہی بن چکا تھا۔ وہاں پر ٹیپ ریکارڈر میں قرآن مجید کی تلاوت ہو رہی ہوتی اور یہاں اسماعیل ہر لفظ کے پیچھے اسماعیل لفظ دہرا رہا ہوتا۔ یوں ہی کرتے کرتے 5 سال کا عرصہ بیت گیا اور ان 5 سال کے عرصے میں اسماعیل قرآن مجید حفظ کر چکا تھا۔ قرآن مجید حفظ کرنے کے ساتھ ساتھ اس نے کئی حدیث اور فرامین بھی یاد کر لیے تھے۔ نہ صرف خود عمل کرتا بلکہ دوسروں کو بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا کرتا۔ جیسے ہی اس کا اپنا گھر مکمل طور پر تیار ہو گیا تو اس نے اپنی ساس یعنی ریاض کی بیوی اور اس کی چھوٹی بیٹی کو بھی اسی گھر میں بلا لیا۔ وہ ایک ہی گھر میں رہنے لگے تھے۔ قرآن مجید حفظ کرنے کے بعد تو جیسے اسے اپنے دل میں ایک سکون سا اٹھتا محسوس ہونے لگا تھا۔ اس نے جب امام مسجد سے اس بارے میں بات کی تو امام مسجد بھی مسکرا اٹھے اور کہنے لگے کہ بے شک تمہاری زندگی میں آنے والی کامیابیاں اور کامرانیاں اسی وجہ سے ہیں کہ تم نے قرآن مجید کو نہ صرف سیکھا بلکہ اس پر عمل بھی کیا۔ اب ایک بات یاد رکھنا کہ کبھی بھی حفظ کیے ہوئے قرآن پاک کو مت بھولنا۔ اسماعیل نے اس کے ساتھ ہی 3 ٹرک مزید لے لیے تھے اور ان 3 ٹرک پر ڈرائیور بھی مختص کر لیے تھے۔ وہ ہر مہینے ڈرائیوروں کو تنخواہ دے دیا کرتا اور یوں جو پیسے آتے اس سے ان کی زندگی خوش و خرم گزرنے لگی تھی۔ وہ اگر اپنی زندگی پیچھے پلٹ کر دیکھتا تو اسے اندھیرا ہی اندھیرا نظر آتا۔ بے ساختہ اس کا دھیان ریاض چچا پر جاتا۔ اگر ریاض چچا نہ ہوتے تو شاید وہ در در کی ٹھوکریں کھا رہا ہوتا۔ یہ تو خدا کا فضل تھا کہ اسے ریاض چچا ملے تھے اور آج وہ اس مقام پر پہنچ چکا تھا کہ اس کے دل سے تو ہمیشہ ریاض چچا کے لیے اب دعا ہی نکلا کرتی تھی۔